this will then resolve at least the issue before your lordships in a manner where my submission, and I support all the submissions made with regards to Samiullah being overturned, but it should be overruled. It does not on what it does. It failed to answer the question which was raised by Ishaq Akmani. It does not even discuss them, and also Samiullah amounts to reading something into the Constitution which the Constitution did not contemplate. It is a court of law which had to function under a law, jurisdiction conferred upon it under a law, rooted in law. It is only the consequence which flows out of that declaration which is provided in 62(1)(f). Under section 32 subsection 2, Parliament has not tinkered with the consequence at all. Parliament has only provided a duration for that declaration. And so, my lord, I think that way at least there would be guideline for the existing process of election which is underway, but also I think the future Parliament would know what they have to do. Thank you. I presume Advocate Generals don't need to add anything. Ajay, क्या कह रहे हैं आप? Sorry, you are from which province? Advocate General Punjab. जी. My lord, I've submitted CMA number 22 of 24, my lord. It's law. That's on record, my lord. CMA number? It's 22 of 2024. G. And my lord, for CMA is simply a concise statement. I don't know what I've done is today, I've just made this skeleton of 3 pages. Arguments. Lordships. My lord. Yeah. Considering all the arguments which have already been dealt with, my lord, and something which is now left, my lord. These are now the 3 pages skeleton, my lord. Good. These can. Brevity is the soul of wit. Precious, my lord. Ji. Which Suba? Khyber Pakhtunkhwa, my lord. आपने भी CMA फाइल की है? जनाब, कौन सी? CMA number 40 of 2024 in civil appeal number 981. आपने भी skeleton arguments दिए Janaab, हैं? skeleton arguments with case law and especially vis-a-vis. Excellent. Very gracious. Thank you. बलूचिस्तान आप अडॉप्ट कर रहे हैं? मैं अडॉप्ट कर रहा हूँ सर, जजमेंट दे दो For 5. अच्छा. और ऑलरेडी दी हुई है ये सारा मसला तो बलूचिस्तान से उठा है, समीउल्लाह बलूचिस्तान से है। आपको तो हल करना थे सारे मसले। वो कहाँ गए समीउल्लाह के भाई? हाँ, वो कहाँ गए? हमने तो उनको इजाजत दी थी कि वकील भी कर सकते हैं आज. अच्छा, बाकी कौन सा सूबा रह गया? सिंध. Sindh not represented. My lord, AG ICT was here. He had to leave. He was feeling very sick, but he said, "I will be adopting the Attorney General." I hope you were not the cause of it. No, my lord. Not due to the case itself. But no, not for the case, my lord. But he said he will be adopting the Attorney General's argument. So let me thank. My lord, few minutes on behalf of PTI अगर आप मुझे इजाजत दें. अच्छा, हम तो बड़े देर से मुंतजिर से कोई सियासी पार्टी तो आए हमारे सामने. सर, इसलिए हम हाजिर हो गए. नहीं, बड़ी अच्छी बात है. It's always nice to see a smiling face. Thank you sir. क्या कहते हैं, बड़ी देर कर दी मेरे बात. नहीं सर, देर अभी नहीं हुई. हम तो पहले ही बहुत देर में हैं. जी जल्दी में बस. जी, आपने कुछ फाइल किया है? My lord, जी हमारा जो मेरा नहीं, कुछ फाइल किया आपने? नहीं सर, मैंने कुछ भी फाइल नहीं. मैं सिर्फ अपनी चंद सबमिशन जनाब ने फॉरेन अगेंस्ट वेरी गुड, अच्छी बात है. जी सर, डिटेल जनाब ने आर्गुमेंट सुन लिए. आप हमेशा माशाल्लाह अच्छी तरह से आते हैं प्रिपेयर होके. थैंक यू सर, थैंक यू. ऑब्लाइज सर. My lord, मेरी गुजारिश सिर्फ इतनी है. represent PTI as a part. आप इसके हक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ. माय लॉर्ड, हम हमारी सबमिशन ये है कि माय लॉर्ड ने आइन की तशरीह करते हुए 62(1)(f) के बारे में फाइंडिंग्स दे दी. उसके बाद जो इलेक्शन एक्ट में अमेंडमेंट आई है, जो इन्होंने, जिसको हम ये समझते हैं कि ऑल्दो इट इज ए पर्सन स्पेसिफिक बट विदाउट गोइंग इनटू दैट इशू, क्योंकि ये 62(1)(f) के मुतालिक ये इसको और जजमेंट को नलीफाई कर रहे हैं, इम्पैक्ट ऑफ जजमेंट को नलीफाई करने का जो तरीका कार ने मुकर्रर किया है 232 सबसेक्शन 2 में, वो मुनासिब नहीं है, वो इनकॉन्सिक्वेंशियल होगी. हम तो लेजिस्लेशन को देख ही नहीं रहे. आप ये चैलेंज करें ना उसको, हम देखेंगे. मैं इसके बारे में ये मैंने राय मांगी थी कि क्यों चैलेंज समझे कि कोई ना कोई चैलेंज जरूर करेगा. मैंने इसके बारे में वो इंस्ट्रक्शंस लिए कि ये चैलेंज क्यों नहीं हुआ एट दैट टाइम, ये अलग बात है. लेकिन मैं ये गुजारिश मटेरियल इंस्ट्रक्शंस आए नहीं. वो मटेरियल इंस्ट्रक्शंस यहाँ हमारी वाली पार्टी में मेरी हद तक कभी होती नहीं है, तो इसलिए
لیکن یہ تو وہ ہم دروازہ دیکھیں جہاں تک وہ بات ہے آئی ڈونٹ نو اگر غالباً ایک وہ دروازہ شاید ہم اس پہ حتمی کوئی نہ ہو وہ بات آ سکتی ہے کل پرسوں جی جی وہ ہم دروازے نہیں بند کریں گے. ٹھیک فرما رہے ہیں سر. تو میں صرف اگر دو تین یہ میں اس کو اگر پڑھ لوں اس امینڈمنٹ کو میں لوٹ پہلے آپ یہ بتا دیں اس کے لائف کے ڈسکوالیفیکیشن کے فیور میں یا خلاف. میں یہ کہتا ہوں کہ اٹ شوڈ بی فار ہول آف دی ٹائم until and unless that constitutional amendment is made. کیونکہ 62(1)(f) کے اندر اور 63 کے اندر ڈفرنس ہے. 63 نے سیلف امپوز ریسٹرکشنز کر دی ہیں کہ جب کوئی شخص 63G میں یا H میں فرض کرو آئیڈیالوجی آف پاکستان یا کنٹیمپٹ میں سزا ہو گیا اس کے لیے 5 ایئرس کر دیا گیا. اگر کوئی شخص 2 سال سے زائد کسی بھی مارل ٹرپیچوٹ کے مقدمے میں سزا میں ہو گیا اس کی سزا 5 سال کر دی گئی. اس میں دیر از نو ڈسپیوٹ. یہاں آئین بنانے والوں نے اس میں کوئی ٹائم فریم نہیں رکھا. مثلاً چونکہ یہ امپورٹنٹ کوشچن ہے, ایک شخص پبلک آفس ہولڈر ہے, پرائم منسٹر ہے, وہ منسٹر ہے, کیبنٹ میں بیٹھتا ہے, بلینز آف روپیز ٹریلینز آف روپیز کے فیصلے کرتا ہے. when some court of law has declared him as a corrupt man, کرپشن پروو ہو جاتی ہے, خواہ وہ 1 روپے کی ہو یا 1 بلین کی ہو, وہ پروو ہو جاتی ہے. اور وہ یہ الگ بات ہے, اس کے بارے میں بھی جناب کی جو گائیڈ لائن آئے گی, کمپیٹنٹ کورٹ آف لا کون سی ہوگی, سول کورٹ ہوگی, کرمنل کورٹ ہوگی, فیڈرل شریعت کورٹ ہوگی, یا سپریم کورٹ آف پاکستان نے فائنڈنگز دے دی ہیں. بٹ دی ایشو از کہ دیکھیے میرے لیے ایک مسئلہ یہ کھڑا ہو رہا ہے, آپ کا پارٹی ممبر فیصل واوڈا کو تو ریلیف ملی ہے اور وہ فالو نہیں ہوا ہے سمیع اللہ بلوچ, ٹھیک ہے. اب کل کو کوئی آئے گا کہے گا جی شعیب شاہین کے پاس اختیار نہیں تھا پارٹی, کیونکہ آپ نے کوئی چیز فائل نہیں کی ہمارے سامنے. آپ اگر آئینی بات کوئی کرنا چاہتے ہیں تو اپنے یہ آپ نہیں کہہ سکتے میں فلاں کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں, آپ اپنے آپ کو ریپرزینٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے سر, آپ کسی اور ممبر آف پی ٹی آئی میں اپنے آپ کو اپنے کسی اور کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے آپ کو پتہ ہے طریقہ کار ہوتا ہے. ٹھیک فرماتے ہیں. وہ کل کو کوئی خدا نہ خواستہ آپ پہ انگلی نہ اٹھائے, ہم سب سے چاہتے ہیں کہ آپ پہ کوئی انگلی نہ اٹھائے. ٹھیک فرما. انڈرٹیکنگ بھی دے سکتے ہیں نا. جی سر, انڈرٹیکنگ دے سکتے ہیں کہ ابھی تھوڑی دیر بعد آپ جمع کریں. جی میں جمع کرا دوں گا, انڈرٹیکنگ دے سکتا ہوں. مگر ہمیں آئینی بات بتائیں نا. جی سر, میری جو سبمیشنز ہیں ابھی شاید یہ ایشو نہیں ہے, ڈیوریشن والی بات تو بعد میں آئے گی. پہلے آپ کیسے پڑھتے ہیں کہ یہ ڈیکلیریشن کہاں سے آئے گی؟ ابھی جھگڑا ادھر کا ہے. جی سر, ڈیکلیریشن اپنے لیگل سسٹم جو ہمارا ہے اس میں ایسی ڈیکلیریشن کہاں سے آئے گی؟ جی سر, چونکہ 18th امینڈمنٹ میں یہ ڈیکلیریشن کا لفظ ڈالا گیا نا, اس سے پہلے یہ لفظ نہیں تھا. بالکل صحیح, لیکن لائیں کہاں سے؟ جی اس کے لیے اب تو یہ جو سیکشن 32 نے اس کو ایڈ کیا, جو اس کے اندر پھر جو ایڈ سب سیکشن 32 کیا, اس کے اندر بھی انہوں نے ٹریبونل کو بھی اس میں ایڈ کر دیا. ٹریبونل کو بھی اس میں ایڈ کر دیا. ٹریبونل کو یہ 232 کو ملازم فرمایا جو اوریجنل تھا. ہم آپ کو کہہ رہے ہیں نا, ہم 232 میں نہیں جا رہے, ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ 62(1)(f) میں ڈیکلیریشن کہاں سے آئے گی, یہ سوال ہے. پائلوٹ اس میں تو پھر کورٹ آف لا لکھا گیا ہے. جب کورٹ آف لا ڈکلیئرڈ بائی لا کوئی کورٹ ہے, مثلا کوئی بھی سول کورٹ ہے اور کرمنل کورٹ ہے جس کو لا کے ذریعے کانسٹیٹیوٹ ہوئی ہے کوئی کورٹ آف لا, جیسے کانسٹیٹیوشن میں ہے. مثال دیں کہ کورٹ آف لا میں ایسی ڈگری مل جائے گی, ایسی ڈیکلیریشن مل جائے گی کہ آپ امین نہیں ہیں. جیسے میں عرض کرتا ہوں, کسی کے خلاف کرپشن کا مقدمہ ہوا, جیسے یہ 2 دن پہلے ایک کیس تھا مائی لارڈ کے پاس آنریبل سپریم کورٹ میں آیا. مقدمہ نہیں ہو سکتا, یہ اس طرح ہے کہ انٹر پارٹیز کا کوئی سیل ڈیڈ کا جھگڑا آ گیا, سیل ڈیڈ انہوں نے کہا فورجڈ ہے, چلیں یہ بات طے کر دی انٹر پارٹیز کے, دس سیل ڈیڈ از فورجڈ. یہ پہلے تو ججمنٹ ان ریم نہیں ہے, دس از ریلیٹنگ ٹو دا پارٹیز اونلی. اس سے پھر اخذ کیا جا رہا ہے کہ کیونکہ سیل ڈیڈ فورجڈ ہے یہ آدمی آنےسٹ نہیں ہے. کیا یہ کریکٹ طریقہ ہے اس ڈیکلیریشن کا؟ میں ایک دوسری مثال جو بڑی کلیئر مثال دیتا ہوں. ایک شخص کے خلاف FIR کٹی, پبلک آفس ہولڈر تھا. آپ نے کہا اب یہ سول سوٹ کے اندر سیکشن 12(2) کی اپلیکیشن فائل ہوتی ہے,